مسیح خدا نے آپ کو سلام ہو، خدا نے آپ کو برکت دے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی پہلی 2-3 آیتیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جتنے بھی جانور ہیں، یعنی سانپ، جس نے کہ سانپ کا روپ اتارا، سانپ کی شکل میں ہوا کے درمیان میں آ کر ٹھہرا، اور اس نے ہوا کو اپنے قابو میں کیا۔ جیسے آج لوگ یعنی کہ جو ابلیس کے فرزند ہیں، ان کے پاس شیطان کی کون سی کلمات ہے جو لوگوں کو اپنے سکنجے میں، اپنے قابو میں لیتے ہیں لالچ دے کر۔ جیسے ہوا کو شیطان نے پھل کھانے کا لالچ دیا، آج ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے غریب لوگوں کو پیسے کا لالچ دیتے ہیں، کھانے پینے کا راشن کا لالچ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اسی ابلیس کے فرزند ہیں، یہ اسی ابلیس میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ جیسے پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں، وہ نکلے تو ہم ہی سے تھے مگر ہے نہیں بلکہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا، خدا نے بنایا تھا، یہ تینوں ایک بات میں مطمئن اور متفق ہے، یعنی باپ، بیٹا اور القدس، یعنی خدا جب ہم بولتے ہیں تو تینوں ہی ان بات اس الفاظ میں شامل ہے۔ اور اس نے عورت سے کہا، واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ شیطان جو ہے اسی طرح اپنی بات میں بھی وہ ہوا کے درمیان میں سچا رہا۔ اس نے کہا واقع ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت پھل نہ کھانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے۔ یہ خدا وہ ہے، یعنی کہ باپ یہوہ، جو آدم سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کر رہا تھا۔ آدم کو خدا نے حکم دیا کہ تم باغ کے درخت کا ہر ایک پھل بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن نیکی اور بدی کے درخت کے پھل کی پہچان رکھنا، جس روز تم اسے کھاؤ گے یا چھوؤ گے سو مرو گے۔ لکھا ہے، خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ خدا جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ شیطان جو ہے وہ جھوٹ کا پیروکار ہے۔ شیطان کے پیروکار، شیطان کے نمائندے جو ہے وہ جھوٹ کے پیروکار ہے۔ اسی طرح جیسے سانپ نے انسانی زبان کا اختیار کیا اور ہوا سے جھوٹ بولا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، پھل کو کھاؤ تو تمہیں کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے کے لیے خوش نما ہوگا۔ اس طرح آج ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو غریب لوگوں کو لالچ دے کر اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو 100 روپے میں سے 10 روپے ان غریبوں کو دیتے ہیں، اور 90 روپے میں سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور انہی کو سب سے زیادہ سزا ہوگی۔ پہلی عدالت بھی انہی کے لوگوں کی ہوگی جو ابلیس یعنی شیطان کے فرزند ہیں، کلام کو بیچ رہے ہیں، کلام کا سہارا لے کر اپنے انتظام کو، اپنی بیویوں بچوں کی خواہشوں کو، میکم کی خواہشوں کو، فرسٹ ایئر کھانے کے ہوٹلوں کے کھانوں کو ان کے درمیان میں پیش کر رہے ہیں۔ انہی کو سب سے زیادہ سزا ملے گی، جن لوگوں نے غریبوں کو لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں متی رسول کی انجیل، اس کا
10 باب اور اس کی 16 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب 16 آیت آپ سے بات کرتی ہے، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں، گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں جو خدا کے لوگ خداوند کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھیڑے ہیں، اور بھیڑیں آج بھیڑیوں کے ہاتھ میں موجود ہے، بھیڑیوں کے ہاتھ میں وہ پڑے ہوئے ہیں صرف لالچ کے حصے میں، جہاں خدا کا کلام ان کو اچھی خوراک ملتی ہے اس طرف وہ اپنا رخ نہیں کرتے، جو خدا کے روح کے مطابق روح سے بولتے، روح سے کلام پیش کرتے ہیں، ان کی طرف وہ اپنا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہ لالچ اور فساد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان میں بھیجا، پس سانپوں کی مانند ہوشیار۔ خداوند اپنے لوگوں کو یعنی بھیڑوں کو بتا رہا ہے کہ تمہیں میں بھیڑیوں کے پاس بھیجتا ہوں، کہتا ہے کہ سانپوں کی مانند ہوشیار رہو، کبوتروں کی مانند بھولے بنو، کبوتروں کی مانند بھولے بن کر چلیں، اور ایسے لوگوں کے درمیان میں سانپوں کی مانند ہوشیار ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے لوگ خداوند کی بھیجی ہوئی بھیڑوں کو ورک نہ لگانا پائیں، اپنے کنٹرول میں کرنے نہ پائیں۔ آپ دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 3 آیت آپ سے کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے خداوند کے کلام مقدس میں سے، 2 کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 3 آیت ہمیں بتا رہی ہے، کیونکہ جو آتا ہے، 10 باب کی 3 آیت، 11 باب کی 3 آیت ہے، لکھا ہے کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کشتی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے تو روح ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارے برداشت کرنا بجائے ہے۔ خدا کا کلام آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو خدا کا کلام جو تمہیں سنایا گیا ہے اسے آپ قبول کریں، جو کلام آپ نے سنا نہیں اس پر ہرگز عمل نہ کریں۔ آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 9 آیت دیکھیں، وہ ہم سے کیا کہتی ہے؟ 12 باب کی 9 آیت میں کہتی ہے، اور وہ بڑا اژدہا، یہ وہ اژدہا ہے جس نے ہوا کو ورک لگایا، یہ وہ اژدہا ہے جو آج ان لوگوں کے زندگی میں کام کر کے بھیڑوں کو اپنے قابو میں کر رہے ہیں۔ یہ وہ اژدہا ہے جو دنیا کی چیزوں کا لالچ دے کر اپنے گنجل میں پھنسا رہے ہیں، اور یسوع کی بادشاہی سے انہیں اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں یعنی ابلیس کے کنٹرول میں دے رہے ہیں۔ لکھتا ہے 9 باب مکاشفہ کتاب اس کا 12 باب اس کی 9 آیت میں لکھتا ہے، اور وہ اژدہا اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی ان کے ساتھ گرا دیے۔ وہی فرشتے آج ایسے لوگوں میں کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو شیطان کے پیروکار بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے خدا کے کلام کو جاننا ہے، کسی طرح کے دنیا کے لالچ میں آپ نہ پھنسیں، آپ خدا کے کلام کی طرف دھیان دیں۔ آپ مکاشفہ 20 باب کی 2 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا کہ اور بڑا اژدہا جس کو بند کر دیا گیا، جس کو
1000 برس کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابلیس کھلا ہوا ہے، جن لوگوں نے اپنے کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے اس ابلیس کا سہارا لیا، اس کے کاموں میں شریک ہیں، اور خداوند ایسا نہیں چاہتا۔ ہم یہی چاہتا ہے کہ آپ خداوند کے حکم کو مانیں، اس کے حکم کو نہ توڑیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔